اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نور کا 5واں رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی، وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکلیں صورت اختیار کرتے ہیں، جو رد عمل مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، اس کے اعتبار سے ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں، وہ ہر چھ بعد بعد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ کہ اب جو ہو سو ہو۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، کسی تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے۔ ایک بین کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، وہ چلتے ہیں پھر ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، آسانی ہو تو کوئی 2-4 قدم چل لیے، کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اوندھے منہ گر گئے۔ اسی کی ایک تمثیل سورہ حج میں آ چکی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اسی طرح یہاں اس رکوع میں بھی 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ ایک مختلف اعتبار سے ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا، ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں، صالح تھیں، سلیم تھیں، اور پھر وہ وہی آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے، ان کا باطن جگمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی، اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے سیرت و کردار کا وہ بھی کھینچ دیا گیا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات، اس کے سوا کسی شے کا کوئی گزر ہی نہیں، وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ پہلے نور علی نور اور دوسرے ظلمات بعضھا فوق بعض۔ کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں، کوئی ملمے کی نیکی بھی نہیں، ان کا مال ہے تو صرف اپنی ہی عیاشیوں کے لیے ہی، اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی ان کے ہاں کسی نور کا سرے سے گزر ہی نہیں۔ ظلمات بعضھا فوق بعض، اور اس کے لیے تمثیل دی گئی ہے کہ گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، ایبسلیوٹ ڈارکنس، کہ رات بھی ہے، اوپر بادل بھی ہے، اور جو ہے موج پر موج چڑھی ہوئی ہے، تو ایبسلیوٹ ڈارکنس۔ ایک فرینچ امیر البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا، اس کی ساری عمر گزری تھی سمندروں کے اندر، اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارکنس ہوتی ہے وہاں۔ اس نے کہا کہ پتہ کیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں، تو اس نے کہا کہ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ یہ تشبیہ جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ جس نے بحری سمندر کیے ہوں اور جس سے اندازہ ہو، اور وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے غوطے بھی لگائے ہوں، اور وہ ایبسولیوٹ ڈارکنس کا کانسیپٹ۔ بہرحال یہ دوسری انتہا۔ بیچ میں وہ لوگ ہیں، بین ہیں، کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، حقیقی ایمان سے محروم ہیں، نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کی نیکیوں کی مثال سراب کسی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ سب چیزیں، وہ سب وہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے مابین جو السماء میں جو ہے، والطیر صافات، اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کے علم میں ہے، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز، اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجی سحابا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو؟ کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو؟ کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں مانسون کی ہوائیں، اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں؟ پاکستان تک۔ ان اللہ یسجی سحابا ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے۔ اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے، دیکھیے ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے ایک تہ، اس کے بعد پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ بر تہ بادل۔ رکامن فتر الودق یخرج من خلالہ، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں، ان کے بین سے، ان کے بیچ سے برستی ہے بارش، پانی برستا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے، اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل ایک کھیت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور برابر کا کھیت بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گرا۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اور اس کی جو بجلی کی کوند ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو چکر لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں دھیان کرنے کا اور سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوش مندوں کے لیے، آنکھ والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار چیز اس زمین کے اوپر پانی سے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں، یہ ریپٹائلز جن کو ہم کہتے ہیں، ریپٹائلز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں۔ منہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اب ہم بھی انہی میں سے ہیں، اور باقی شمپنزی اور گوریلاز بھی ہیں، اور بھی ایسے ہوں گے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے کہ جو چار پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کافی عرصے کے بعد منافقین کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے، چونکہ یہ ہم نے سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو 14 صورتیں پڑھی ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرکین عرب سے، کفار سے، مشرکین سے، ساری بحث ان سے تھی۔ کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہوئے سخن، بغیر انہیں باضابطہ خطاب کیے ہوئے، اور یا پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی، اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ، اور ابھی وہاں نفاق کا کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ کوئی رد و قدا ہوتی۔ لیکن یہ تو چونکہ سورہ نازل ہو رہی ہے سن 6 ہجری میں، یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ عین مدنی جو دور ہے اس کا عین وسط ہے، بالکل سن 11 میں حضور کا انتقال ہوا ہے، تو سن 6 یوں سمجھیے کہ ان دونوں کے بالکل وسط کے اندر ہے، یہ بالکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا۔ یہاں پر اب تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔